سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسند علیہ میں حذف کے اسباب جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے کل، آج جو بیان کر رہے ہیں وہ اما ذکر ہو رہا مسند علیہ کے ذکر کے اسباب، کب کب مسند علیہ کو ذکر کرنا کس نہ کس فائدے کے لیے رہے گا، تو وہ ساری صورتیں آپ کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حذف کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب ذکر کے اسباب کو پیش کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا ذِكْرُهُ فَلِكَوْنِهِ الْأَصْلَ، رہا مسند علیہ کا ذکر کرنا تو اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ اصل ہونے کی وجہ سے، چونکہ مسند علیہ اہم ایک رکن ہوتا ہے جملے کے اندر، اور جب تک حذف کے اسباب میں سے کوئی قرینہ نہ ہو تو اصل کیا اس کا ذکر کرنا ہی۔ الحمدللہ، ہم تعریف اللہ کے لیے، یا مسند علیہ جو ہے اس کو ذکر کرنا اصل ہے، کیونکہ حذف جب کیا جاتا ہے کہ عام طور پر جب کہ کوئی نہ کوئی قرینہ ہوتا ہے، اب وہ قرینہ نہ ہو یا کوئی حذف کے اسباب میں سے کوئی سبب نہیں پایا جا رہا ہے تو اصل اس کا ذکر کرنا ہی ہے، کیونکہ مسند علیہ ایک اہم رکن ہے جملے کے اندر۔ اول احتیاط، ایک چیز ہو گئی، نمبر لگاتے جائیں اور مثال لکھتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ، اول احتیاطی لضعف التاویل عن القرینہ، یا قرینے پر یا احتیاط کی وجہ سے قرینے پر اعتماد کے کمزور ہونے کے سبب، احتیاط کی وجہ سے قرینے پر اعتماد کے کمزور ہونے کے سبب سے مسند علیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یا تو قرینہ جو ہے بہت مخفی ہے، یا جو ہے بھروسہ نہیں ہے کہ سامع اس تک پہنچے گا منزل مقصود تک، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ذکر کر دیں۔ جیسے کہیں وہ پیچھے ذکر ہو چکا تھا مسند علیہ کا، اب مسند علیہ کا ذکر تو ہو چکا تھا، اب یہاں پر جو ہے کافی لمبا فاصلہ ہو گیا، دوری ہو گئی، اب آپ جو ہے کہہ رہے ہیں ہوا یرکبو، اب سامنے والا سمجھ نہیں پا رہا ہوا سے مراد کون ہے، جبکہ ہوا سے مراد وہی ہے جس کا ذکر پہلے مرجع میں ہو چکا ہے، لیکن جو ہے اس کی وجہ سے غباوت اس کی اتنی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہیں گے علی یرکبو، جس کا ذکر پہلے ہو چکا تھا پھر اس کو دوبارہ اس میں ظاہر کے ساتھ ذکر کرنا۔ اول احتیاطی لضعف تعویلی علی القرینہ، یا قرینے پر اعتماد کے کمزور ہونے کے سبب سے، جیسے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تقریر کر رہے ہیں اور تقریر میں جب لمبا موقع ہو گیا، کہیں بیچ میں منزل آ گئی دوسری، کہیں اور لے گئے موضوع کھینچ کر کے، اب پھر جو ہے پھر آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، تو بعض لوگوں تو کافی دیر تک سمجھ میں بھی نہیں آتا یہ تھا کہاں پہنچا تھا، پھر وہ کہتا دیکھیں پھر سے چلیں اپنے منزل کی طرف، تو لمبا جب فاصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ضمیر کا مرجع پلٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرینے پر اعتماد کے کمزور ہونے کی وجہ سے مسند علیہ کو احتیاطاً ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اب التنبیہ علی غباوۃ السامع، یا سامع کی جو بے وقوفی پر تنبیہ کرنے کے لیے، سامع کی بے وقوفی پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اتنا بے وقوف ہے، یہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ جو چیز سوال میں آ رہی ہے وہی چیز بعد میں بھی آئے گی۔ ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا، تو کہنا چاہیے تھا عمر کذا و کذا، قال کذا و کذا، اس طرح کہا، لیکن جواب میں بھی کیا لا رہے ہیں، قال عمر کذا و کذا، عمر دوبارہ سے لے کر آ رہے جواب میں بھی کہ کہیں یہ اور خالد کو نہ سمجھ لے۔ ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا، جو سوال میں عمر ہے تو جواب میں بھی عمر ہی ہوگا، جب دے رہے ہیں ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا،
تو کہا کہ قال کذا کذا، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کہہ رہے ہیں قال عمر کذا کذا، تو یہ عمر کو دوبارہ لایا، کس لیے لایا گیا؟ کند ذہن کی وجہ سے، پتہ نہیں وہ سوال کے جواب میں کسی خالد کو نہ سمجھ جائے۔ یہ سامع کی غباوت بیوقوفی پر تنبیہ کرنے کے لیے مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اوی زیادت الایضاحی و تقریری او اظہاری تعظیمی او اہانتی او تبرکی بذکری، یا جو ہے مزید وضاحت اور مزید ثبوت کے لیے، او زیادت الایضاحی او تقریر، یا مزید جو ہے وضاحت اور مزید جو ہے پختگی کے لیے، ثبوت کے لیے جو ہے مسند الیہ کو دوبارہ سے ذکر کر دیا جاتا ہے، تاکہ سامنے والے کو یہ شک نہ رہے کہ کہیں اور کسی کی طرف لے کر چلا جائے۔ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ آ چکا تھا، وہ لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، تو اب کہہ دینا چاہیے تھا ھم المفلحون، کامیاب ہیں، لیکن اولئک کو پھر دوبارہ سے لایا گیا، کیا؟ مزید وضاحت کے لیے اور مزید پختگی کے لیے لایا گیا کہ کسی اور کو مت سمجھنا کامیاب وہی ہیں جو ہدایت پر ہیں، یعنی اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک، یہ مسند الیہ کو دوبارہ لایا گیا، کس لیے؟ زیادت الایضاح و تقریر، او اظہار تعظیمی، یا مسند الیہ کی تعظیم کے اظہار کے لیے جو ہے مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہو کہ مسند الیہ کا نام جو ہے نا وہ تعظیم پر دلالت کرنے والا ہو، مسند الیہ کا جو نام ہے وہ تعظیم پر دلالت کرنے والا ہو، جیسے کہا جائے امیر المومنین عامر، امیر المومنین حکم دے رہے ہیں، تو اس کا نام ہی امیر المومنین یہ جو ہے، یہ علی یرکبو، علی سوار ہوتا ہے، اس کے معنی میں علو بلندی ہونا، اس کے اندر خود بلندی کا معنی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ ہوا کہ اس کی تعظیم کا اظہار کرنے کے لیے مسند الیہ کو ذکر کیا جائے، امیر المومنین، یہ اس کے معنی میں کیا ہے؟ اظہار ہے، تعظیم ہے۔ چلے آگے، اور اظہاری تعظیم یا مسند الیہ کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے، اول احانتی، یا مسند الیہ کی احانت بیان کرنے کے لیے، جیسے کہا جائے کون آیا؟ کہا کہ چور آیا، السارق جاء، سارق، اس کے نام میں احانت ہے، چور، اگر نام میں احانت نہیں ہے تو بول کے دکھا دو آدمی کو، دو تین دن، نہ ایک دو دن میں ہاتھ مار دے، مارے گا نہیں۔ النمام، چغل خور، چغل خور آ گیا، تو اس کے نام میں کیا ہے؟ احانت ہے، نہیں ہے؟ السارق، النمام وغیرہ، یا اس کی احانت کے مقصود ہو، یہ کون سا نمبر ہو گیا؟ ہاں، تو یا اس کی احانت مقصود ہو تو وہاں مسند الیہ کو ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے النمام السارق جاء وغیرہ۔ او التبرک بذکری، یا اس کے ذکر سے برکت حاصل کرنا مقصود ہو، جتنا ذکر ہوگا اتنی لذت ملے گی، اتنی، یا اس کے ذکر سے جو مسند الیہ کے ذکر سے جو لذت مقصود ہو، جبکہ اس کا نام جو ہو تمام برکات کا جامع ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا القول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کو فرمانے والے ہیں، تو ان کے نام میں ہی لذتیں ہیں حضور کے، صحیح ہے نہیں ہیں؟ یا اس کے نام سے برکت حاصل کرنا، یا اللہ کا نام لے لیا بار بار ہے نہیں، الحمدللہ رب العالمین بار بار لے لیا ہیں، تو اس طرح سے قال اللہ تعالیٰ فی القرآن، قال اللہ فی القرآن، اب یہ آ گیا، اب قال فی القرآن کہہ دیتے تب بھی کام چل جاتا، کیونکہ قرآن میں کون فرمائے گا، لیکن بار لیا کہ اس کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے، کیا دیا؟ دیکھیں، نسبتیں بدلنے سے مسائل بدل جاتے ہیں، صحیح ہے؟ کبھی ہوتی ہے بچانے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اب اسی طرح تم کہتے رہو گے بچانے کے لیے اپنی زبان سے، تو پھر لے ہوگا کس کا پھر نام؟
ہیں، کبھی موقع محل کسی چیز کا ہوتا ہے، کبھی موقع محل کسی کا ہوتا ہے۔ او استلزازی، یا اس کے نام سے لذت حاصل کرنا مقصود ہو، لذت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے نام سے، تو اس لیے اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسے کہا جائے کسی کا محبوب ہے اور مسند علیہ کا نام ہوا، کون آیا پتہ ہے لوگوں کو کون آئے گا، حضر آ گیا، لیکن پھر بار بار کہہ رہا حضر حبیبی، میرا محبوب آ گیا، کیا ہے، میرا محبوب آ گیا۔ حبیبی لانے کی ضرورت نہیں تھی، پتہ یہ حضرہ کے اندر ہے ہوا، لیکن مقصود کیا ہے، جتنا بار بار نام ہوگا، جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، حضور فرمایا کہ روزانہ آنے کو دل کرتا ہے، حضور نے فرمایا زر غبہ تزدد حبہ، ناغہ کر کے ملا کرو محبت میں اضافہ ہوگا، زر غبہ تزدد حبہ۔ اور استلزاز ہی، یا اس کے ذکر سے لذت حاصل کرنا مقصود ہو، تو اب جب اس کا نام لیں گے تب لذت ہوگی، تو اس نے مسند علیہ کو ذکر کر کے مقصد کیا ہے، لذت حاصل کرنا۔ او بسط الکلام، یا کلام کو پھیلانا مقصود ہو، جہاں پر جو ہو توجہ سے سن جاؤ، توجہ مطلوب ہو، جہاں توجہ مطلوب ہو، کلام کو پھیلانا چاہ رہا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے مسند علیہ کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جائے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، تو کہنا چاہیے تھا عصایا، میرا عصا، لیکن لایا ہی عصایا، جب اس میں ہے ہی کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو بتا دینا چاہیے تھا عصا، ہیا لانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن رب سے کلام ہو رہا ہے تو جتنا چاہے ذکر، جتنا جا، پھر اس کے بعد کر دیا واحش بیا علی غنمی ولی فیہا مارب اخرى واتوکا علیہا، اور میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں بکریوں پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور دوسرے ضروری کام ہیں۔ کیوں؟ توجہ اور زیادہ مطلوب ہے کہ جتنا رب سے چاہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو ہے نا کہ پچھلی جو اس امت کے جو اولیاء ہوں گے، پچھلی امت کے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، اس طرح سے تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تھا کہ کیسے ہوں گے، ایک کرشمہ دکھایا جائے، ایک شخص دکھایا جائے، امت محمدیہ کا کوئی فرد دکھایا جائے جو کیسے ہوں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کیا گیا، امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا، جب آپ سے پوچھا کون، کہ محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی، اور اتنا لمبا لمبا تعارف پیش کرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اتنا میں پوچھ رہا ہوں، اتنا لمبا کر کے جواب کیوں دے رہے ہیں؟ فرما رہے آپ سے رب نے پوچھا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہیں کہنا چاہیے عصا، وما تلک بیمینک عصا قال ہی عصای اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخرى، اتنا لمبا کیا ہے، اللہ تو جان ہی رہا تھا۔ فرمایا میں رب سے کلام کر رہا تھا، میں چاہ رہا تھا جتنا رب سے کلام کروں شوق اشتیاق اور بڑھتا جائے اور ملاقات۔ فرمایا میں بھی ایک نبی سے بات کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں جتنا جائے مجھے بھی جو ہے شرف ملتا چلا جائے۔ او بسطل کلام، تو یہ عصایا صحیح ہے نہیں؟ یا اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں کہ جیسے کہ ایک آدمی جو ہے اپنی ان سے کہہ رہا ہے باللہ یا زبیات القاء لیلا یا من کننا، اے مقام قا کی ہرنیو بتاؤ میری لیلا کہاں ہے، لیلایا منا کہاں، لیلایا من کننا لیلایا من البشر، لیلایا من کننا میری لیلا بشر میں سے ہے، لیلایا من کننا اے ہرنیو لیلا تم میں سے ہے، ہم لیلا من البشر یا میری لیلا انسانوں میں سے ہے۔ یہاں دوبارہ لیلا لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ام ہی لیا تھا، لیلایا من کننا ام ہی من البشر، لیکن کیوں؟ جتنا ذکر ہوگا اتنا ہی مزہ آئے گا، اس میں نہیں، کہیں اور تھا میں نے۔ چلیں، او بسل کلام حیث الاصغاء مطلوب، یا کلام کو پھیلانا مقصود ہو جہاں پر مطلوب توجہ مطلوب ہو، توجہ کلام کو بست کرنا۔ قال ہی عصایا، یہ تک ہوا مسند علیہ کے ذکر اور حذف کے اسباب۔ اب یہاں سے مسند علیہ کو معرفہ لانا، علم کی صورت میں، موصول کی صورت میں، اس میں اشارہ، وہ ساری تفصیلات یہاں سے آپ کے سامنے
پڑھ لیں اور تھوڑا سا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.